دن بھر آپ کچھ بھی کرتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں. دیکھو میں بالکل نیچے کی بات بتا رہا, تمہیں گنجائش نہیں دے رہا, میں فتویٰ نہیں دے رہا, گنجائش نہیں دے رہا, میں تو ایک بات بتا رہا. اگر تم پورے دن کاروبار میں اس طرح مارے مارے پھرتے ہو, کچھ بھی کرتے ہو, نماز بھی نہیں پڑھتے, لیکن رات کو عشاء کے بعد یا صبح کو فجر میں اٹھ کے کسی وقت اٹھ کے 10 منٹ یہ کام کر لیا کرو, یہ ذکر کر لیا کرو. ہاں گن کر 3 تسبیح یا وقت دیکھ کر 10 منٹ. یہ دل کو پاک کرنے والا ہے, دل کو صاف کرنے والی چیز ہے. دل کی بیماریاں, جو بہت ساری بیماریاں ہیں, ان میں سے ایک ہے شک, اللہ کی باتوں میں شک. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, شک کی بیماری. ان میں سے ایک ہے نفاق. نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو مسلمان لیکن اندر نہیں ہے. تو کفر کی بیماری, نفاق کی بیماری, شک کی بیماری, یہ ان سب سے دل کو پاک کرتا ہے. یہ دل کی ان بیماریوں کو نکالتا ہے, یہ دل کو تندرست کرتا ہے. آپ بیٹے سن رہے ہیں, میں بھی تھوڑی سی بات کہہ دوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ادھوری سنی بات نفع نہیں دیتی. کبھی کبھی معدہ خراب ہو جاتا ہے اور 2 میں سے ایک کام ہونے لگے, کھایا تو فوراً الٹی ہو گئی, معدہ اس کو قبول نہیں کرتا, نکال دے. کبھی ایسا ہوتا ہے کھایا تو دست لگ گئے, نیچے کو سب کچھ نکل گیا, معدہ اس کو قبول نہیں کرتا. آپ حکیم صاحب کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے, کیا کہیں گے؟ جی پیٹ خراب ہو گیا, معدہ خراب ہو گیا, اس لیے وہ غذا کو قبول نہیں کر رہا, ہضم نہیں کر رہا. میرے دوستو سن رہے نا آپ, بہت توجہ سے سن رہے, لیکن سنیے, بہت توجہ سے سنیے. جب شک کی بیماری دل میں پیدا ہو جاوے, نفاق کی بیماری دل میں پیدا ہو جاوے اور خواہشات کا غلبہ دل پر ہو جاوے, نفاق کی بیماری, شک کی بیماری اور خواہشات کا غلبہ, تو جو حق بات, سچ بات, صحیح بات ہمارے دل میں جاتی ہے اس کو قبول نہیں کرتا, وہ نکال دیتا ہے. تو یہ اس دل کو تندرست کرے گا یہ ذکر. سب چیزوں کی دلیلوں کی ضرورت نہیں, لیکن بات اور اچھی طرح دل میں اتر جاوے اس لیے بتاتا ہوں. آپ نے سنا ہے, تعلیم کے اندر سنا ہوگا, جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے ایمان کو نیا کیا کرو. وہ یہی ہے. تو دوستو میں بتایا تھا آپ کو کہ میں آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہوں, فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, جیسے حالات ہیں اس حالات کے مطابق میں تو ایک حال بتا رہا ہوں. آپ گناہ کرتے ہیں, نمازیں چھوڑ رہے ہیں, جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ آپ جانیں, لیکن آپ تنہائی کا یہ ذکر شروع کر دیں. فرصت میں بیٹھ کر 10 منٹ کا یہ ذکر شروع کر دیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اور حدیث پاک سے اور بزرگوں کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ دل کو ایسا صاف اور نورانی بناوے گا کہ حق بات دل کے اندر اترے گی, اس میں شک نہیں ہوگا, شبہ نہیں ہوگا, دین کی باتوں پر یقین مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دین پر, ایمان پر ثابت قدم رہیں گے. ایک بات تو آپ کو یہ کرنا. دوسری بات دوستو, ایک لفظ میں بولوں, اسی سے امید ہے آپ سمجھ جائیں گے. احکام
یعنی اللہ نے، اللہ کے رسول نے، یہ تو یوں کہہ لو بات ایک ہی ہے، دین اسلام نے، شریعت نے ہمیں جن کاموں کا پابند بنایا ہے، جو ہمیں حکم دیا ہے اللہ نے، اللہ کے احکام، اللہ نے ہمیں جن کاموں کا حکم دیا ہے، ان میں چاہے تمہارے پہ ایک بھی نہ ہو، سن رہے بات آپ، چاہے ان میں سے ایک بھی پورا نہ ہو، لیکن دل کے اندر ارادہ اور ہمت ایسی رکھو کہ میں اللہ کا ہر حکم پورا کروں گا۔ اگر میں صرف ایک حکم پورا کر سکتا ہوں تو اسے کروں گا، میں 2 پورے کر سکتا ہوں تو 2 کو کروں گا، اور اس بات کی کوشش کرو کہ اللہ کے احکام کے پابند ہو جاؤ، اس واسطے کہ سنیے احکام، یہ تو یوں کہہ لو، یہ کہہ لو اعمال، یہ دین کے محافظ ہے، دین کی وہ ایمان کے محافظ ہے، ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر اعمال نہیں ہے تو ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یاد رکھو، اگر اعمال نہیں ہے تو ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، کب چل پڑے کب نکل جاؤ۔ تو اس بات کی کوشش کہ اللہ کے حکم کو میں پورا کروں، یہ اللہ کے حکم کو میں پورا کروں۔ اللہ کے حکام 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جن کو کرنا ہے، ایک وہ جن کو چھوڑنا ہے، جن کو ہم گناہ کہتے ہیں۔ تو اس بات کی کوشش کرو کہ حتی الامکان میں گناہ سے بچ جاؤں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن میں ہمارا کوئی دنیا کا فائدہ بھی نہیں ہے، صرف مزے کے واسطے کرتے ہیں، اور مزہ 2 منٹ کا، اور جتنا مزہ اس سے زیادہ خود نقصان ہم دنیا میں اس کا بھگت چکے ہوتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ تو اب حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام میں سے جس قدر ہو سکے اس کی پابندی کرو، اس کی طرف سے بے فکر نہ ہو، غافل نہ ہو۔ یہ اعمال یہ ایمان کے محافظ ہیں، ایمان کے محافظ ہیں۔ جی دیکھو، بس صرف ایک بات کہہ کے میں اس کو اشارے کے طور پر سمجھا رہا ہوں، اسی سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جی، من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو شخص بڑوں کا اکرام نہ کرے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دیکھو، ایک حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں سے ہے ہی نہیں یہ شخص۔ تو احکام کا یہی اثر ہے، احکام کی خلاف ورزی کرنے کا یہی اثر ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کا یہی اثر ہے۔ دیکھو، ایک بات تو آتی ہے جی، جو حج نہ کرے جبکہ اس کو حج کی وسعت حاصل ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ علماء یوں فرماتے ہیں، محدثین کرام یوں فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی وسعت عطا فرمائی ہو، گنجائش عطا فرمائی ہو، اور وہ حج کو غیر اہم سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر ساری زندگی حج نہ کرے تو خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ تو دوستو، یہ 1-2 مثال میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ سمجھانے کے واسطے کہ اعمال وہ ایمان کے محافظ ہیں، تو جس قدر ہو سکے وہ کرتے رہو، اور جو چھوٹ رہا ہے اس کا دل کے اندر ارادہ رکھو، اس کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ العزیز ایمان ہمارا باقی رہے گا، اور ہر حال میں باقی رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے ہم اللہ کے نافرمانوں میں بھی شمار نہیں ہوں گے، شامل نہیں ہوں گے۔ 2 بات ہو گئی، ایک تیسری بات ہو رہی ہے، یہ 3 کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے مجھے پوری امید ہے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے
کہ اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو ہم باقی رکھ سکیں. ہم اللہ کے احکام کی جتنی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اکثر و بیشتر اس دنیاوی لذت، دنیا کے مزے اور دنیا کی دولت کی وجہ سے کرتے ہیں. اتنی بات سے اگر بات پوری سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں سہارنپور میں بھی آپ نے سنا ہوگا، اور کیرانے میں اور فلاں 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 کہاں کہاں بہت ساری واقعات خبروں میں اور اس پہ کیا کہتے ہیں واٹس ایپ پر فلاں فلاں. ہاں، ایک مسلمان صرف ہندوؤں کا ووٹ لینے کے واسطے جاتا ہے اور مندر میں دیوی دیوتے جو مورتیاں ہیں ان پر پھول چڑھاتا ہے اور وہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. کس نے مجبور کیا اس کو؟ کیوں جا رہا ہے وہ؟ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ عہدے کے لالچ میں، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں. عہدے کا لالچ اور کچھ نہیں. جی جی. اور بتاؤں میں آپ کو، یہاں بھی ہوں گے اور آپ کی نگاہ میں بھی ہوں گے. ہم تو جو ہم نے دیکھا اپنے یہاں اور دوسری جگہ کو بتا دیں کہ کرنے دھرنے کا تو کچھ نہیں. کیا کام؟ غیروں میں بیٹھتا ہے، مسلمانوں کی خبریں وہاں پہنچاتا ہے. غیروں میں بیٹھتا ہے اور مسلمانوں کی وہاں برائیاں کرتا ہے. اور صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمانوں کی خبریں ہمیں دے رہا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں سے ان کو دشمنی ہے، دین اسلام سے ان کو دشمنی ہے، تو جب وہ گویا کہ مسلمان کی اور اپنے دشمن کی اور مسلمان کی برائی سنتے ہیں تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا جی خوش ہوتا ہے ان کو. تو اس وجہ سے وہ اس کو کچھ لیتے دیتے رہتے ہیں. صرف اس چند ٹکوں کے خاطر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور آگے بھی میرے دوستوں ایک آدھ مثال اور دے کے بات ختم کر رہا ہوں. دلی سے آ رہا تھا میں کیرانے. وہاں کیرانے سے سیدھی ایک چھوٹی سی بس جاتی ہے اور وہ دلی سے صرف کیرانے ہی کی سواری بٹھا کر لاتی ہے. تو جناب میں بھی آ رہا تھا، برابر میں سیٹ پہ میں بیٹھا. تو جو میرے برابر میں جو بیٹھا تھا اس نے بڑے پرتفاق طریقے سے بہت خوش ہو کے مجھ سے سلام مسافہ کیا. زیادہ دھیان اس طرف بھی نہیں گیا کہ ہم لوگوں کی داڑھی وغیرہ دیکھ کر اچھا گمان رکھتے ہیں لوگ، چاہے ہمارے اعمال کیسے بھی ہوں، اور وہ بیچارے اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں ہم گناہگاروں سے مسافہ ملانا اچھا سمجھتے ہیں، برکت کی بات سمجھتے ہیں. تو بس میں نے اس کو اسی پر محمول کیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میں کہا نا جی پہچانا نہیں بھائی، میں فلاں ہوں اور آپ کے ساتھ وہاں مدرسہ پانی پت روڈ میں مدرسے پہ میں پڑھا کرتا تھا. میں نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو نے اپنی اس کیا صورت بنا رکھی بھائی؟ دیکھنے سے بالکل سکھ معلوم ہوتا تھا، کوئی فرق، بس صرف پگڑی نہیں تھی، دیکھنے میں بالکل سکھ معلوم ہو رہا تھا. میں تو نے کیا کر رکھا بھائی؟ جب اس نے اپنا نام بتا دیا اور میں نے پہچان لیا تو پھر میں نے اس سے اسی انداز میں بات کری. میں تو نے کیا کر رکھا ہے؟ اج بس کیا بتا دوں، پنجاب میں رہتے ہیں، وہاں سے وہاں کپڑا بیچتے ہیں. اج بس وہ جیسے ہو ایسی صورت بنانی پڑے گی، یہ تو ویسے بن کر رہنا پڑے گی. جی تو یہ وہ خواہشات ہیں جن کی بنا پر ہم اپنے دین سے دستبردار ہوتے ہیں، اپنے دین کو چھوڑنے لگتے ہیں. میرے دوستو یاد رکھ لو، آپ ماشاءاللہ علماء کی بستی میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی بستی میں رہتے ہیں، روز سنتے ہیں دین کی بات. اگر اس دنیا میں کینچی سے کھال بھی نوچ دی جائے اور کسی بھی حال میں
گزرے اور ایمان اور اعمال سلامت چلے جاویں تو بڑے نفع میں ہیں. تو ان دنیاوی اغراض کی وجہ سے، ان دنیاوی نفعوں کی وجہ سے دین نہ چھوڑو، یہ چیزیں چھوڑ دو اگر حاصل نہ ہو. اگر ایسا نہیں کریں گے تو میرے دوستو اعمال تو گئے رہیں گے، چلے ہی جا، تو ایمان کا بھی کوئی بھروسہ. یہ تو کیا کام بتائے، یہ یاد رکھنا. اب اس کے ساتھ ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں اپنا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اور اس لیے تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. شوگر ہو گیا، ٹانگوں کی جان نکل گئی. جب ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے ہمیں ایک بات بتائی، اور کیا الفاظ یہ تھے، جی دیکھو جی اب آپ کو لگ گیا ایک بیماری مستقل کی، تو آپ ڈاکٹر کے سمپرک میں رہنا مستقل. انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ اب آپ ڈاکٹر کے سمپرک میں رہنا مستقل. انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی. چلو جی ٹھیک. شاملی میں ڈاکٹر خورشید انور صاحب ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت کرے. اللہ انہیں ہمارا بہت لحاظ کرتے ہیں، بیچارے بہت لحاظ کرتے ہیں، تو ان سے ہم دوائی لیتے ہیں. میں سہارنپور آیا تھا، دوائی بھول گیا، اور میں نے سوچا تو ٹھیک چل رہا ہے، تو کوئی ایسی زیادہ فکر بھی نہیں کری، تو 3 دن دوائی نہیں لی. ڈاکٹر کے پاس پہنچا کہ شوگر بڑھ گیا. کیوں بڑھا دیے؟ میں 3 دن دوائی نہیں کھائی. اتنا لحاظ کرتے ہیں بیچارے، اتنا لحاظ کرتے ہیں وہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن یہ سن کر کے میں نے 3 دن دوائی نہیں کھائی، ناراض ہو گئی، اور ناراض لہجے میں یہ کہا کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دوائی ایک وقت کی نہ چھوٹے، اور آپ برابر اپنا وہ شوگر چیک کرتے رہیں. تو اس سے کیا سمجھے بھائی میرے دوستو، جب اپنے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو جائے یا عام وبا، عام بیماری جب ہو جائے، تو اس وقت ہمیں حکیم کے، ڈاکٹر کے رابطے میں رہنا چاہیے، تاکہ وہ تدبیر اور علاج اور دوائی ہمیں بتاتا رہے اور ہم تندرست رہ سکیں اور اس بیماری کے حملوں سے بچ سکیں. یوں ہی ہے نا؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے. بالکل ٹھیک. بالکل اسی طرح یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور پروپیگنڈے کا زمانہ ہے. آپ محسوس نہ کرتے ہوں، الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ خبریں ہوں تو اسلام مسلمانوں کے خلاف، اخبار لکھے تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے، کوئی موقع نہیں جانے دیتے. اور وہ سب باتوں کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے. اس واسطے وہ اللہ والے جن کو باقی سچا اللہ سے تعلق ہے، ان کے رابطے میں رہو، ان کے رابطے میں رہو. اپنے دل کے ہر کھوٹ، اپنے دل کا ہر شک و شبہ، اپنی جو کوئی بھی کمی آپ انہیں بتا دیا کرو، تنہائی میں بتا دیا کرو. وہ آپ کو اس کا علاج بتائیں گے، اس شک و شبہ کو دور کریں گے. اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز ہم اپنا ایمان سلامت رکھ پائیں گے، ہم اعمال پر ثابت قدم رہ سکیں گے، اور دل کے کھوٹ اور بیماریوں سے بچ کر انشاءاللہ ایسا مضبوط ایمان ہمارا ہوگا اور ایسی ہمت ہمارے اندر ہوگی کہ ہم ہر قسم کے حالات میں ثابت قدم رہیں. ہم ہر قسم کے حالات میں ثابت قدم رہیں گے. بس ایک بات اور مجھے ابھی یاد آئی، وہ بہت ضروری ہے. نمبر 1 آخری بات بتا رہا ہوں، پھر ختم کر دوں گا. اگر کوئی ذہن میں بھی آئے گی تو مجھے روک لوں گا آئندہ کے لیے پھر انشاءاللہ. دوسری بس آخری بات، اپنے ایمان کے لیے، اپنے اعمال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی روزی رزق کے لیے، اپنی تندرستی کے لیے، اپنی
دشمنوں سے حفاظت کے لیے غرض جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہے، جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہے، جو بھی پریشانی آپ کو ہے، ان سب کو اللہ کے سامنے رکھا کرو، یعنی ان سب کے لیے دعا کیا کرو، ہر چیز کے لیے دعا کرو۔ اللہ میرے گناہ چھڑا دے، اگرچہ تمہاری ہمت سے چھوٹیں گے لیکن ہمت اللہ دے گا، دعا کرو۔ اللہ مجھے نمازی بنا دے، اللہ مجھے متقی بنا دے، اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ مجھے دشمنوں سے چھٹکارا دے دے، اللہ میری روزی میں برکت دے دے، اللہ مجھے تندرستی دے دے، اللہ مجھے مکان دے دے، اللہ میرے بچوں کی شادی کرا دے۔ جو بھی آپ کو ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگو۔ کوئی وظیفہ مت پڑھنا، نہ پوچھنا کسی سے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو کوئی ضرورت پیش آئے، چاہے اس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہو، مثلاً اولاد جس میں کسی کا کوئی دخل ہی نہیں، مثلاً بارش جس میں کسی کا کوئی دخل ہی نہیں، یا کسی سے انسان کا واسطہ ہو، مثال کے طور پر کوئی جج ہے جو فیصلہ دے گا، یا کسی سے انسان سے کوئی واسطہ ہے، تو تم 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، صلاۃ الحاجت جس کو کہتے ہیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، صلاۃ الحاجت پڑھ اور اللہ سے مانگ۔ تو اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگو۔ اب میں ان سب کو اکٹھی نہیں کر پاؤں گا، بس آپ نے سنی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد رہیں گی یہ باتیں، یاد رکھیے اور ان پر عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔